آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں اور ہر وقت اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیریزن کر کے ناخوش ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھ کے الحمدللہ کہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معظم نجیل اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم نجیل آفیشیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکے۔ آج 2 بازو، 10 انگلیاں، 2 پاؤں، 2 آنکھیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے یا کسی حادثے کے باعث ختم ہو جائے تب ہم وہ دن یاد کریں گے جب ہمارے پاس کم ہو جانے والا، کھو جانے والا حصہ صحیح سالم موجود تھا۔ پھر ٹھیک والا اور واقعی درست والا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پہلے کتنے پریشان تھے کہ اچھی یا بری جاب نہیں ملتی، اگر مل گئی تو کبھی آفس کا ماحول پسند نہیں آیا، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، کام کا بوجھ بہت ہے، اور کبھی یہ شکوہ کہ سیلری کم ہے، فلاں آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کبھی یہ شکایت کہ باس کے ناک پر کچھ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بس یہ بتائیں کہ آخر کون سی ایسی سچویشن ہے جس میں ہم خوش ہوں گے؟ کیونکہ پرفیکشن نہ تو آتی ہے اور نہ ہی آئے گی، تو کیا پھر آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے؟ کمی تو کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور کمیاں تو آئندہ بھی ملیں گی، تو کیا جو موجود ہے اسے قبول کر کے مسکرائیں گے نہیں؟ ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے، جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں پہ رکھ دے اور اس کا متبادل یعنی جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی جو شادی شدہ تھا، بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ آیا۔ ایک کنوارا تھا جو بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شوگر لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا، وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا۔ اس طرح سب خوشی خوشی سب کچھ لے کر، اپنی پسند کی چیزیں لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا گھر آیا۔ رات ہوئی، نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کی ایک لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا۔ جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوا، جیسی بھی نافرمان تھی، کبھی کبھی حال چال پوچھ لیا کرتی تھی، کوئی میرا کام ہی کر دیتے تھے۔ جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا، لڑکوں نے آتے ہی باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ جو آدمی ٹی بی والا تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ شوگر کی بیماری لے آیا۔ ساری رات اٹھ اٹھ کر پیشاب کرنا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا، کہا کہ ٹی بی تھی، چلو جو بھی تھا، کھانستا تھا لیکن بستر پر تو رہتا تھا، یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ جو شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات کھانستا رہا، صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہ شوگر ہی ٹھیک تھی، چلو پیشاب کر کے کچھ دیر سو تو جاتا تھا، اس کمبخت ٹی بی نے تو مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ بے شک انسان ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیریزن نہ کریں۔ اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے، بولتے ہو تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہے؟ اللہ کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں خوش ہوتے اور کہتے کیوں نہیں الحمدللہ؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔